واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں، ایمان افروز واقعہ ہے، مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ واقعہ میرے آقا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر کا ہے، خاتون جنت کے گھر کا ہے، امام حسن اور حسین کے گھر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کئی دنوں تک ان کے یہاں کھانا نہیں تھا، بھوک کا عالم تھا۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کو اپنا لباس دیا کہ اسے بازار میں فروخت کر کے کھانے کا سامان لے لیں۔ آپ نے بازار جا کر وہ لباس 6 درہم میں بیچ دیا۔ اب واپسی ہوئی تو کسی نے اللہ کے نام پر مانگا۔ اب شیر خدا سے کو مانگے اور شیر خدا منع کر دیں، سخاوت تو ان کے گھر سے بٹتی ہے۔ انہوں نے 6 کے 6 درہم راہ خدا میں دے دیے، صدقہ کر دیے، کس کیفیت میں کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، صدقہ کر دیے 6 کے 6 درہم۔ خاتون جنت کا لباس بیچا تھا رضی اللہ تعالی عنہا۔ خیر آگے بڑھے، آگے ایک شخص اونٹنی لیے کھڑا تھا۔ اس نے کہا یا ابو الحسن، یہ امام مولا علی کی کنیت ہے، یا ابو الحسن اونٹنی خریدو گے؟ آپ نے فرمایا خرید تو لے لیکن پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا بعد میں دے دینا۔ کتنے کی؟ 100 کی، 100 درہم۔ آپ نے اونٹنی لی، آگے بڑھے، آگے چلے، آگے ایک اور شخص ملا، کہا یا ابو الحسن اونٹنی بیچتے ہو؟ فرمایا بیچ دیں گے۔ اب سوال سنیے، سوال کیا کہ کتنے کی خریدی؟ فرمایا 100 کی۔ کا 60 اوپر لے کر ہمیں دے دو۔ 160 میں بیچی اور آگے بڑھے۔ جیسے آگے تشریف لے گئے، اونٹنی بیچنے والا مل گیا۔ کہا یا ابو الحسن اونٹنی کہاں ہوئی؟ کہ بیچ دی۔ کہ کتنے میں؟ کہ 160 میں۔ کہ 100 ہمیں واپس کر دو۔ 100 واپس کر دیے، کتنے بچے؟ 60۔ وہ جا کر خاتون جنت کی جھولی میں ڈال دیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیر خدا ہیں، سمجھ گئے سارا معاملہ کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ رقم کیسے آ گئی؟ فرمایا تجارت دارین کی ہے، دارین کی تجارت کی ہے۔ 6 راہ خدا میں نے دیے، اللہ نے مجھے 60 کر کے واپس لوٹا دیے۔ جو ایک خرچ کرتا ہے اس کی مثل اسے 10 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ اب سنیے، مزے کو مزہ آئے گا۔ میرے آقا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سارا معاملہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا کہ حضور میرے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا، اے علی جانتے ہو یہ کل کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کل جو تمہیں اونٹنی بیچنے آئے تھے وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اونٹنی خریدنے آئے تھے وہ میکائیل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی تم نے بیچی اور خریدی وہ میرے بیٹی جنت کی سواری اونٹنی تھی۔ آپ کو اللہ نے خاص مقام دیا ہے، جو زوجہ دی ہے، بیوی آپ کی جو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جو اللہ نے زوجہ دی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو بیٹے دی ہیں وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اپنے بارے میں فرمایا اور تمہارا نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ علی اس پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیا شان تھی اس گھرانے کی، کیا شان تھی۔ مگر آپ دیکھیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت دیکھیے، فضیلت دیکھیے۔ ہمارے ہوتا ہے یار میں کہاں سے دوں، میں تو غریب آدمی۔ ارے غریب آدمی 1 روپیہ تو دے دے، 1 روپیہ دینے سے غریب تھوڑی ہو جائے گا۔ غریب آدمی 1 کھجوری دے دے راہ خدا میں، غریب آدمی مٹھی پر آٹا دے دے راہ خدا میں، غریب آدمی 1 کیلا ہی دے دے راہ خدا میں، 1 انگور کا ٹکڑا دے دے راہ خدا میں۔ بات غریبی امیری کی نہیں ہے،
بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخاوت والا دل دیا ہے کہ نہیں دیا؟ سخاوت کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی کیفیت دیکھی اور صدقے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ لوگوں نے اٹھ کر جب ان کو دیا تو ان کے پاس ایک کے دو آ گئے، تو انہوں نے وہ جو دو تھے ان میں سے ایک وہیں بیٹھے بیٹھے رائے خدا میں اور دے دیا۔ تو آقا نے تو ترغیب دلائی تھی تو میں نے بھی اس ترغیب پر عمل کر دیا۔ تو جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے خرچ کرنے کی، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ یار جیب میں نہیں ہے کم ہو جائے۔ ارے میں تو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، غریب ہو، تنگ دست ہو، تنگی ہے، پیسے پورے نہیں ہو رہے تو کہاں یہاں مارے پھر رہے ہو؟ دو رائے خدا میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھا کر دے گا۔ وہ دے گا اللہ پاک، کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں، مال بڑھتا ہے۔ بندہ توکل کرے، اپنے رب پر بھروسہ کرے کہ میں راہ خدا میں دے رہا ہوں، زکوٰۃ راہ خدا میں دے رہا ہوں، فطرہ راہ خدا میں دے رہا ہوں، نفلی صدقہ راہ خدا میں دے رہا ہوں۔ اور صرف یہ نہیں، اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، اپنی پسندیدہ چیز۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں کیا ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ کنز ایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ اب غور سے سنیے، یعنی تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ اب جذبہ بس ہونا چاہیے، جذبہ۔ میں آپ کو بتاؤں، بخاری اور مسلم کی حدیث سنیے، مزے کو مزہ آئے گا، طبیعت خوش ہو جاتی ہے یہ واقعہ جب پڑھتے سنتے تو دل کرتا ہے یار سارا جیب خالی کر دو راہ خدا میں، اللہ اور دے گا۔ کہتے ہیں جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اور دے گا۔ آپ اپنی عقل کو راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ آپ کی عقل میں برکت دے دے گا۔ آپ اپنے وقت کو راہ خدا میں دو، اللہ وقت میں برکت دے دے گا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو راہ خدا میں خرچ کرو، اللہ آپ کی صلاحیت میں برکت دے دے گا۔ خرچ کر کے تو دیکھو کہ جو شے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، اللہ کے نام پر قربان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ جانوروں میں بکری، مرغی، یہ اللہ کی راہ میں کٹتے ہیں، صدقے کے بکرا، صدقے کی مرغی، یاد ہے قربانی کے دنوں میں، حج کے دنوں میں چھوٹا بڑا جانور کتنا کٹتا ہے۔ اور ان کی افزائش نسل جس کو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو بچوں کا پیدا ہونا ہوتا ہے یہ اتنی زیادہ سپیڈ نہیں ہے، مگر علماء لکھتے ہیں چونکہ یہ راہ خدا میں کٹتے ہیں، چونکہ انہیں راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ابھی حج کے دن آئیں گے اللہ نے چاہا تو، لاکھوں جانور کٹیں گے مینا میں، لاکھوں جانور کٹیں گے، دنیا بھر میں کٹیں گے۔ کبھی سنا ہے کہ یہ جانور کم ہوئے؟ کہتے کتیا ایک وقت میں کئی بچے جنتی ہے، مگر کام اتنے نظر آتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ کی خرابی ہوتی ہے، آ جاتے کاٹنا شروع کر دیتے، مگر یوں ان کی وہ نہیں ہے جتنے یہ بچے پیدا کرتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی راہ میں کٹتے ہی نہیں ہے، تو دیا ہی نہیں جاتا۔ مرغی دیتے ہیں، مرغا دیتے ہیں، بکری دیتے ہیں، بکرا دیتے ہیں، چھوٹے بڑے یہ جو بڑے جانور ہے گائے بیل، یہ راہ خدا میں کٹتے نا، کبھی ان میں کمی پائی ہے؟ سسٹم کی خرابی کی بات نہیں کر رہا، کبھی کمی پائی ہے؟ یہ نارملی کہ یار گائے کم پڑ گئی، بکرا کم پڑ گیا، مرغی کم پڑ گئی، نہیں، یہ علماء نے لکھا ہے۔ تو آپ کیسے سمجھتے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے اور مال کم پڑ جائے گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟
فرمایا شکر مجھے محبوب ہے، پیاری ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں. تو یہ بات راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کرنا، پیارے اسلام بھائیو، اس کی بڑی برکت ہے. تو اللہ پاک آپ کو اور مجھے خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے اسلام بھائیو، ابھی ماہ رمضان ہے، اور ماہ رمضان میں عبادت کا ثواب، نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آگے بڑھیں، اگر فطرہ دینا ہے تو فطرہ دے دیں، زکوٰۃ دینی تو زکوٰۃ دے دیں، نفلی صدقہ دینا ہے نفلی صدقہ دے دیں تو بتا دیں بھائی یہ نفلی صدقہ ہے. یا آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا صدقہ فطر یہیں ادا کر دوں تو یہیں صدقہ فطر ادا کر دیں. اس طرح دو فائدے، ایک فائدہ یہ کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب، دوسرا فائدہ چونکہ آپ دعوت اسلامی کو ہو رہے ہیں، جس کو دعوت اسلامی بتاتی ہے کہ ہم کن کن کاموں میں خرچ کرتے ہیں، تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دعوت اسلامی کو چندہ دے کر دین کے کام کے مددگار بنیں گے. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی عبادت. ہمارے بزرگوں میں سے واقعات ہیں کہ وہ علماء کو ڈھونڈ کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ فکر معاش یعنی معاشی پریشانیوں سے آزاد ہو کر دین کی خدمت کر سکیں، اور کہتے یہ ہمیں زیادہ افضل لگتا ہے، ہمیں اس کی زیادہ برکت ملتی ہے. تو دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہی ہے. الحمدللہ جو نیکی کا کام دعوت اسلامی کے ذریعے ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں، میں کسی غریب اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی کریں. روایت میں ہے جب بندہ اپنے حلال مال سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اسے قبول فرماتا ہے اور اپنے دستے قدرت میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح پرورش فرماتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. احد پہاڑ 4 میل تک پھیلا ہوا ہے. جی یہ ہے صدقہ. راہ خدا میں خرچ کرنے کی برکت دیکھیے.